یہ میں اس سے کہا کرتا ہوں، یہ ہم نے فاصلے پیدا کر دیے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں نے پڑھا کہ حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، یہ زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے پھر اٹھا لیتے، صرف آدھا رکھتے پھر اٹھا لیتے، پورا پاؤں نہیں رکھتے۔ اب مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت پر اس وقت جذب کا غلبہ ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضرت کے قریب جائے۔ جب وہ کیفیت تھمی نا، اعتدال پہ آئی کیفیت، تو حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید اکٹھے ہو گئے۔ پوچھیے تو صحیح ہے کی ہوں گے ایس کی حضور ہم دیکھ رہے تھے، اب آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، پر میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ حضرت یہ ہمارے بڑے جاؤ عشق کی خوشبو آتی ہے، عشق کی خوشبو۔ پھر یہ ابو الحسن خرقانی بعد میں، اور یہ بھی کچھ جب محمود غزنوی نے سومناتھ پہ حملہ کیا نا، تو نہیں پتا ہوئی کوئی، وہ کسی نے اس کو مشورہ دیا جا کے سے درویش کل جا، وہ حضرت کے پاس آیا۔ یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے، لیکن چلو حضرت کے پاس آیا، حضرت نے اسے اپنا جبہ مرحمت فرمایا، فرمایا پھر حملہ کر۔ اس نے حملہ کیا تو جیت کی کوئی صورت نہیں دکھائی دے رہی۔ اس نے کیا کیا، حضرت کا جبہ ہاتھوں پہ رکھ کے نا، تو اس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے فتح دے دیا۔ تو جب فتح ہو گئی نا، تو کتنی راتوں کا نہیں سویا تھا، رات کو سویا تو خواب میں حضرت کی زیارت، آپ بڑے ناراض۔ آپ نے فرمایا محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں کی، ورد کر دیا حضور آپ کے جبے کے توسل سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دی، عزت کیا کرنی تھی؟ فرمایا فتح کیوں مانگی؟ یہ کیوں نہیں کہا یا اللہ سب کو اسلام عطا کر دے؟ تو اگر یہ کہتا تو اس نے وہ بھی کر دیں، چھوٹے لوگ نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا حضرت، آپ کو جبہ کو پہننے سے بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہی ہوتا ہے جو مالک کی رضا پہ راضی رہنے والا ہوتا ہے۔ یہ میں پڑھ رہا تھا، یہ بزرگ گزرے ہیں سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ، تو لکھا ہے کہ گنگو میں نا وہ قید پڑ گیا، صاحب تصرف بزرگ تھے۔ آپ نے حضرت وہ جو عطا ہوئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار سے، آپ نے ایک دیگ بنائی، اور کیونکہ گنگو میں مسلمان، ہندو، سکھ، آریہ سارے ہی تھے حضرت، تو سب کے کھانے جدا جدا ہیں۔ ہم مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہندو سبزیاں کھاتے ہیں، کوئی کچھ کھاتا ہے۔ وہ ہونا کیا، جس بندے نے آ کے جس نیت ہے دیگ میں برتن ڈالنا نا، تو اس کا مطلوبہ کھانا نکلنا، لیکن دیگ ایک ہی تھی حضرت۔ لیکن یہ بھی کمال کوئی نہیں ہے حضرت، بیٹھے تھے تو کمال کرم ہوا، اور غیب سے آواز آئی، اے عبد القدوس وہ فقیری تے کر لئی یا ہوں رضاکی بھی کرن لگا ہے، اللہ فقیری تے کر لئی یا ہوں رضاکی بھی کرن لگا ہے۔ عرض کی یا اللہ مخلوق بھوکی ہے، یہ تیرے عطا کردہ کمال ہے، تیرے محبوب کی عطا ہے، میں نے دیگ بنائی ہے، چل مخلوق تیری کھا لے۔ تو آواز آئی ساڑھے نال بہتا پیار کرنا ہے، اللہ آپ بڑا روئے، اور آپ نے دیگ توڑ دی۔ کیا امام حسین کمال نہیں دکھا سکتے تھے؟ لیکن کمال نہیں دکھایا کہ محبوب کی رضا پہ راضی کس طرح رہ جاتا ہے۔ اگر کمال دکھانے پہ آتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دے، لیکن میاں عارف کھڑی نے کمال بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں تاک تندیاں زور نہ لایا، اور یہی کمال ہے۔ ایک ہے حکم، ہم تو بھی حکم پہ بھی پورے نہیں اترے۔ حکم آیا داڑھی رکھو نہیں، سر ڈھام پہ رکھو نہیں، نماز پڑھو نہیں پڑھتے، جھوٹ نہ بولو نہیں کرتے۔ مقام رضا تو اس سے آگے جا کے ہے، طاقت تندیاں زور نہ لائے، بیٹھے مل رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دسائی۔ اور حضرت کبھی کر کے دیکھنا ہے، تھوڑا اوکھا کام۔ یہ میرے بزرگ سارے بیٹھے ہیں، شاید ان کی نظر میں سے کتاب گزری ہو، تذکرہ غوثیہ، گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ ہر ایک کے پڑھنے والی کتاب بھی نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ وحدت الوجود پہ لکھی گئی یہ کتاب ہے، تو وہ اکثر میٹر ہیٹر پہنچ جاتا ہے ہر بندے سے، پیچھے کسی کی نظر ہو تو پھر کرم ہو جاتا ہے۔ اس میں حضرت نے نا ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اپنے بزرگوں کے حوالے سے، کیونکہ حضرت کے جو بزرگ تھے وہ اچ شریف سے مائگریٹ ہو کر انڈیا آئے، اور انڈیا پاکستان تب ایک ہی تھا حضرت۔ تو اس میں حضرت اپنے ان کے بزرگ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی، سیلاب آ گیا، اور جب پانی آیا نا تو ظاہر پانی رخ تو کرتا ہے نا، تو کیا ہوا، پانی نے رخ ان کے گاؤں کا کر لیا۔ اب سب کو پتا تھا کہ پانی پہ زور نہیں کسی کا بھی، ہاں اے یہ کہ ان کو ترلا ہی پائیے،
وہ سارے اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کے عرض کی حضور پانی نے گاؤں کا رخ کر لیا ہے تو پانی پہ کس کا زور چلتا ہے, حضور کو دعا فرمائی. تو حضور وہ کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آپ نے فرمایا سارے کئیاں چکو تو میرے نال آؤ. سارے نے کئیاں لئیاں کہ بھئی حضرت کو مٹی کو کریں گے, کو بن وغیرہ بنائیں گے, سارا پنڈ ٹر پیا. آپ کیا کھڑے, جو بن تھا نا دریا کا آپ اس پہ کھڑے ہوئے, اور وہ مٹی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پٹ کے نا اکھیڑ کے ٹک لگایا ایک, اور اٹھا کے مٹی دریا میں پھینکی, اور سب کو کہتے ہیں چلو بنو تسی بھی بن سارے. انہوں نے کہا یار چنگا بابا ہے, وہ بن والی بچے ہیں بابے ہوری کہتے ہیں بن نہیں بن دے, اگر بن توڑ دیا پھر تو گاؤں غرق ہو جائے گا سارے کا سارا. اتنا پانی ہے کہ بن کے اوپر سے بھی پانی آ رہا ہے, تو اگر یہ بند توڑ دیں گے پھر تو رہے گا ہی کچھ نہیں. اور بابا جی کہہ رہے ہیں بند توڑو, سمجھ کسی کو نہیں آئی, لوگ برا بھلا کہتے چلے گئے. شاہ صاحب لگے رہے کل. اب سارے جا کے نا چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں, بابا پانی آیا, ابھی پانی آیا, ابھی پانی کوئی نہیں آیا. وہ شاہ ہو رہی نا وہ کلے مونڈے دے کئی رکھے پہ آن واپس. سارے حیران ہوئے, گئے جا کے تو کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا. بڑے حیران ہوئے, یار یہ بندے کے وقت کا کام نہیں, یہ ہوا کیا ہے. سارے گھر آئے, وہ شاہ صاحب اپنے پاؤں وغیرہ صاف کر رہے تھے. حضور معافی, بڑے لوگ ہوتے ہیں, آ جاؤ معافی. کہ حضور ان راز دسو کی. آپ نے فرمایا راز نو راز ہی رہن دئی, راز نہیں پوچھی دے. کچھ راز ہوتے ہیں نا. حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی فرمایا. آپ نے فرمایا میرے یار غار, میری حقیقت کو میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کچھ راز ہوتے ہیں, ان کو راز ہی رہنا چاہیے. وہ نہیں حضور بتائیں تو صحیح. آپ نے فرمایا جب میں نے وہ پہلا کٹ لگایا نا مٹی کا اور پھینکی مٹی, اور تمہیں بھی کہا پھینکو, تو تم نے تو پھینکی نہیں, تم چلے گئے. میں شروع ہو گیا, اور ساتھ عرض کی اللہ اے جے دریا ساڈے پنڈ وال نوں ٹرے ہے نا, یا آپ ہی نہیں ٹریا, تیری مرضی نہ ٹرے, تو اس کا مطلب ہے تیری مرضی ہمارا گاؤں ڈبونے کی ہے, تو میں تیرے ساتھ مل کے ڈبوؤں گا. اللہ کہتے تیسرا ہی کٹ مارا تھا تو غیب سے آواز آئی, وہ بندے تو وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے. دریا کو آرڈر آ گیا, چل بھائی رخ بھائی. اسی اقبال نے کہا تھا وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. آ تو صحیح حضرت, یہ تو پاؤں پہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہو رہا. رہا تو صحیح بندے. ہاں پھر دیکھ تو صحیح کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. محنت کرو, محنت کرو, لو لگاؤ, پھر دیکھو تو صحیح. اور میں کیا ہم یہی کہہ سکتے ہیں, اللہ کے بندو اہل سنت پہ تو کرم ہی بڑا ہے یار. اللہ نے تو ہمیں داری بڑے عطا کی ہیں. دیکھو تو صحیح کیسے کیسے بزرگ ہیں ہمارے پاس, ہاں مزار ہیں ہمارے پاس. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں, تو کسی پہ دستک دے دو یار, کسی پہ تو دستک دو نہیں بس. وہ چلو حضرت کہہ رہے تھے مولا علی, اب میری وہ پٹا چڑھ گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس کو لطیفہ کہہ لیں, لیکن سبق بھی ہے اس میں بڑا. میرے بزرگ, میرا جو سیالکوٹ میں ہمارا سلسلہ ہے, ہم نقشبندی مجددی ہمارا طریقہ ہے, اور سیالکوٹ میں ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ. کبھی آپ یوٹیوب پہ ان کا نام لکھیں گے تو ان کے بیانات کھلیں. اب ماشاء اللہ 100 سال عمر تھی. ان کے والد گرامی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلافہ میں تھے, حکیم خادم علی, اور صوفی شاعر بھی تھے. آپ کا چلو میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں, ذرا بابے کا ذوق دیکھنا میرے بڑوں کا. تو آپ لکھتے کیا ہیں, آپ لکھتے ہیں گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی. دیکھو نا حضرت, آپ گھاس اکھیڑ کے دیکھو, نیچے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اگا رہے ہیں. گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. اب چلو وقت نہیں ہے, پھر انشاءاللہ. تو وہ یہ بڑا ماشاءاللہ صوفی جو ان کا سلسلہ تھا. تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ, کیونکہ 100 سال آپ دہلی کے پڑے ہوئے تھے, آپ دہلی سے آپ نے طب کی تھی, تو آپ اکثر ایک بات سنایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے, وہ ہمارے دور میں نا وہ کوئی سکھ تھا, تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے وہ لا رہا تھا. تو ظاہر ٹریکٹر تو نہیں تھے, وہ گڈھا تھا, گڈھے کے آگے 2 بیل تھے, پیچھے لکڑیاں تھیں. وہ اس کو اندازہ نہیں ہو, وہ بارش برسی تھی, راستہ کچا تھا, وہ اندازہ نہیں لگا سکا. تو وہ کیچڑ تھا, وہ گڈھا نہ پھنس گیا اس کا. پہلے اس نے خود ہی زور لگوایا بیلوں کا, لیکن گڈھا نہیں نکلا.
अब अल्लाह का शुक्र है हमारे पास तो बड़े दारा हैं ना, लेकिन उनके 12 ही हैं टोटल, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, या 11 ही या 12 हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा सबका, पहले पहिए को हाथ डाल के ना या गुरु नानक, दूजा तीजा चो, वो कहाँ आएंगे, वो जल रहे होंगे कहीं। हाँ, तो क्या हुआ, बड़ा परेशान खड़ा है यार, रात पड़ रही है, 2 बैल भी हैं, लकड़े भी हैं, गड्ढा भी है, जान भी है, जेब में पैसे भी हैं, करूँ तो क्या करूँ, अगर नहीं निकलता डाकुओं के हाथों मारा जाऊंगा। अब बड़ा परेशान खड़ा, तो वहां से ना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मलंग गुजर रहा था। हाँ, ये आज तो बड़ा सोखा बना दिया इन्होंने मौला अली का मलंग बनना, वा भंग पियो ते मौला अली दे मलंग बनो। अल्लाह इनके मुंह में अंगारे बने, इनको शर्म नहीं आती, ये बातें कैसी करते हैं। अली दे मलंग पीते घोट घोट भंग, अली के मलंगों को नहीं भंग की लोड़, वो तो शराबे शौक पीते हैं अदर। हाँ, वो तो शराबे मार्फत पीते हैं, उनको भंग की लोड़, ये जाली भंग पीते हैं अदर। हाँ, जो असली है उनको तो मौला अली अपनी निगाहों से ऐसी पिलाते हैं कि क़यामत तक होश ही नहीं आता किसी को। हाँ हजरत, ये बू अली कलंदर, ये मौला अली से पी हुई है उन्होंने।